حیرت میں ہے مخلوق یہ ہو سکتا ہے کیوں کر، حیرت میں ہے مخلوق یہ ہو سکتا ہے کیوں کر، کمر بستہ ہے سپاہو سب پر اہل زر کے لیے۔ السلام علیکم، میں ہوں عمار مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں info@amar یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بہت سی خبریں زیر گردش ہیں، لیکن ہم یہاں سب سے پہلے فواد چودھری کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ فواد چودھری ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی بات آ کر ایسی کرتے ہیں جس سے ان کی حکومت کا قد اونچا نظر آئے اور باقی لوگ انتہائی چھوٹے۔ جناب فواد احمد چودھری صاحب نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عمران خان کے سوا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ جناب آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آپ پہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کو کوئی لیڈر میسر نہیں آیا اور اب عمران خان کی شکل میں ہمیں قومی لیڈر نصیب ہوا ہے؟ خیر، موصوف کی اگلی بات سنیے کہ موصوف فرماتے ہیں کہ انتخابات آئیں گے تو میدان بھی لگے گا اور گھوڑا بھی ہوگا۔ ہم 2023 تک یہیں ہیں اور انشاءاللہ اگلے سال بھی کہیں نہیں جا رہے۔ فواد صاحب لگتا ہے کہ آپ کی یادداشت بہت کمزور ہو گئی، خیبر پختونخوا کی شکست آپ بھول گئے۔ مزید آگے چلیے، کہتے ہیں کہ اگلی حکومت بھی تحریک انصاف کی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اندرون سندھ، مسلم لیگ نون وسطی پنجاب، JUIF خیبر پختونخوا کے چند علاقوں کی جماعت ہے۔ تحریک انصاف وہ واحد بڑی جماعت ہے جس کو پورے ملک میں ہر جگہ ووٹ ملے۔ فواد صاحب غلط بیانی سے کام نہ لیں، یہ آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت میں کس طرح تیزی سے کمی پورے پاکستان میں آ رہی ہے۔ یہ مختلف اداروں کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت میں بہت کمی واقع ہوئی۔ پھر PTI کے عظیم رہنما فواد صاحب فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سوا کوئی بھی جماعت قومی و صوبائی حلقوں کی تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے کرنے کے اہل نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شریف کا پتہ صاف کرنے پر تلی ہے۔ پہلی صف میں بیٹھنے والے 4 لیڈرز نواز شریف کو ہٹا کر خود قیادت سنبھالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ چاروں کسی سے ملنے گئے تو کہا کہ نواز شریف نے ملک کے ساتھ برا کیا، آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے؟ فواد صاحب ماننا پڑے گا کہ آپ نے دعویٰ کرنے میں ماسٹر کیا ہوا ہے، کبھی کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو کبھی کسی چیز کا، بلکہ آپ کے چیئرمین سے لے کر ہر کارکن بس یہی ایک کام کرتا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ 1947 سے 2008 تک پاکستان کا قرضہ 6000 ارب روپے تھا، جبکہ صرف 2008 سے 18 تک 23000 ارب روپے قرضہ لیا گیا۔ اچھا چودھری صاحب، ذرا اپنی حکومت کے بارے میں بھی بتا دیتے کہ آپ کی حکومت نے ان 3.5 سال میں کتنا قرض لیا۔ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے ذرا ان 4 لوگوں کا نام بھی بتا دیتے جو نون لیگ کی قیادت سے نواز شریف کو ہٹا کر خود آنا چاہتے ہیں۔ جناب آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حق اور سچ بولنے والے انسان ہیں، تو آپ ان لوگوں کے نام بتا دیں۔ آپ کو کس کا ڈر ہے؟ آپ نے تو وہ کام کیا جو انگریز لوگوں نے برصغیر کے ساتھ کیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی تقسیم کرو اور پھر حکومت کرو۔ آپ لوگ غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہیں اور پھر بعد میں اس کا اعتراف کر کے اگلی غلطی کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کی حکومت عوام کو کیا ریلیف دے رہی ہے؟ ایک ریلیف تو آپ نے پیٹرول کی قیمت 147 روپے 83 پیسے کر کے دیا۔ تیل کی قیمتیں مزید بڑھانے سے مہنگائی کا نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ مہنگائی سے ستائے عوام حکومت پر پھٹ پڑے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ جنگ گروپ اور جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جانب سے کی گئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ PTI کے دور حکومت میں تیل کی قیمتوں میں 55.22% اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 17 اگست 2018 یا اس دن جب موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے سربراہ کا حلف اٹھایا، اس دن پیٹرول کی قیمت 95.24 روپے فی لیٹر تھی، جو کہ آپ کے دور حکومت میں بڑھ کر اب 147.83 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے۔ یعنی اس طرح پچھلے 41 مہینوں کے دوران پیٹرول کے فی لیٹر ٹیرف میں 52.59 روپے یا 55.22% کا اضافہ ہوا۔ 16 جنوری 2012 سے 16 جنوری 2022 کے درمیان پچھلے 10 سال یا 120 مہینوں کے دوران پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 99.54 روپے فی لیٹر سے 65% اضافے کے ساتھ اس وقت 147.83 روپے فی لیٹر ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 24 ستمبر 2022 کو 108 روپے 45 پیسے فی لیٹر تک پہنچ چکی تھی، جو 22 دسمبر 2012 تک کم ہو کر 101 روپے 42 پیسے فی لیٹر رہ گئی۔ پھر نواز شریف کے اقتدار میں پہلے چند مہینوں کے دوران اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنے کے بعد 21 جون 2013 تک ٹیرف 99.70 روپے تک گر گئے۔ مسلم لیگ کی حکومت کے دوران 1 ستمبر 2003 کو پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے ساتھ 109 روپے 13 پیسے ہو گئی،
یکم جنوری 2014 تک مزید اضافہ ہوا اور پیٹرول کی قیمت 112 روپے 76 پیسے تک پہنچ چکی تھی۔ یکم مارچ 2015 کو پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی اور پیٹرول کی نئی قیمت 70.29 روپے ہو گئی۔ مارچ 2016 تک ایک بار پھر تیزی سے پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی اور پیٹرول 67.70 روپے تک پہنچ گیا۔ مارچ 2017 تک قیمت بڑھ کر 73 روپے ہو چکی تھی اور یکم جنوری 2018 تک مزید پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے 81.53 روپے ہو گئی۔ جولائی 2018 تک پیٹرول کی قیمت 99.50 روپے ہو چکی تھی۔ اگست 2018 میں جب پی ٹی آئی کے پاس ملک کی باغ دوڑ آئی تو اس وقت بھی پیٹرول کی قیمت 95.24 روپے تھی۔ پاکستان کے ثابت شدہ تیل کے ذخائر، اس کے تیل کی کھپت، پیداوار اور درآمدات کے بارے میں چند اہم حقائق کے مطابق سپتمبر 2021 تک پاکستان نے ٹینڈرز کے ذریعے 7,85,000 ٹن فیول آئل درآمد کیا تھا، جو 2020 میں عالمی مارکیٹ سے خریدے گئے تیل سے 52% زیادہ ہے۔ امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن، میسرز برٹش پیٹرولیم اور پاکستان اسٹیٹ آئل کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تیل کی کھپت 2016 میں 5,56,000 بیرل یومیہ ہو گئی تھی، جبکہ اس سال اس کی خام تیل کی پیداوار 83,000 بیرل یومیہ کی سطح پر تھی۔ پاکستان تیل کی کھپت کے لحاظ سے دنیا میں 33ویں نمبر پر ہے، جب دنیا کی کل 9,71,03,871 بیرل یومیہ کی کھپت کو تقریباً 0.6% بنتا ہے۔ بہرحال یہ ساری رپورٹ میں نے صرف اس لیے بتائی تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ اس وقت پیٹرولیم کی قیمت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنا چھوڑ کر ملک کی طرف توجہ دیں۔ دوسروں کو مکار سیاستدان کہنے کے بجائے اپنے ملک کی معیشت کو صحیح کریں جو کہ تقریباً ڈوب چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی خصوصی تحریر جو یقیناً انہوں نے نہیں لکھی ہوگی، اس میں شہریوں کو تو یہ نصیحت کر دی کہ شہریوں کو اپنے معاملات میں ہاتھ کھینچنا اور دوسروں کے لیے سخی ہونا چاہیے۔ کیا کبھی آپ نے اور دوسری سیاسی پارٹیوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے عشائیوں پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ یہ باتیں صرف عوام کے لیے ہیں جو کہ آپ جیسے لوگوں کو برداشت بھی کر رہے ہیں اور مہنگائی کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے اس قسم کی سیاست نہیں دیکھی نہ سنی۔ اگر آپ کی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں دیکھا جائے تو صرف مایوسی ہی نظر آتی ہے۔ پہلے بھی ادارے چل رہے تھے، مانا کہ اس وقت بھی کرپشن تھی، لیکن اتنی کرپشن نہیں تھی کہ ہر ادارے میں ترقی نام کی بھی نہیں۔ جس ادارے کی طرف دیکھیں تو اس کا نظام بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری طرف صدر مملکت عارف الوی کے بارے میں کیا کہیں، وہ تو وہی کریں گے جو عمران خان ان سے کروائیں گے۔ عارف الوی کی جانب سے مالیاتی بل 2021 پر دستخط کے بعد منی بجٹ کا نفاذ ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے ادویات، اس کی تیاریوں میں استعمال ہونے والے خام مال، سلائی مشینیں، درآمدی مسالہ جات، گاڑیوں، موبائل فون، 200 گرام سے زیادہ وزن کے حامل بچوں کے دودھ کے ڈبے، دہی، پنیر، مکھن، کریم، دیسی گھی، مٹھائی پر دی جانے والی سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی، جبکہ ان اشیاء پر 70% جنرل سیلز ٹیکس کا اطلاق 1 دسمبر 2021 سے کیا گیا اور باقی تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کر کے عائد کردہ 17% جی ایس ٹی کا اطلاق 16 جنوری 2022 سے کر دیا گیا ہے۔ منی بجٹ میں تقریباً 150 اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھایا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کا ارادہ سفید پوش طبقے کو ختم کرنے کا ہے۔ ہمارے ملک میں 3 طبقے پائے جاتے ہیں، اول امیر، دوم سفید پوش، سوم غریب۔ یہ حکومت صرف 2 طبقوں کو رکھنا چاہتی ہے، امیر اور غریب۔ سفید پوش طبقہ جو اس ملک میں سب سے زیادہ ہے، اب یہ حکومت اسے غریبی کے زمرے میں لانا چاہتی ہے اور اس حکومت کی مہربانی سے وہ سفید پوش طبقہ غریبی کے زمرے میں آ گیا ہے، لیکن اس حکومت کو اس کی ذرا پرواہ نہیں۔ خیر، جب بات بیانات اور ٹویٹس کی چل رہی ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عامر لیاقت حسین جیسی ہستی پیچھے رہ جائے؟ آج عامر لیاقت حسین نے مہنگائی کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا۔ آپ نے اپنی ٹویٹ کے اندر اپوزیشن اور عوام کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان مہنگائی ختم نہیں کرنا چاہتا، مگر کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ عمران خان خود کتنا مہنگا اور انمول ہے، لیکن وطن کی خاطر اپنے آپ کو نہایت سستی اور بکاؤ اپوزیشن کے سامنے نشانے پر رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ نیک اور پارسا بھابھی بھی پس رہی ہیں۔ خیر، اب میں عامر لیاقت حسین جیسے انسان کے بارے میں کیا کہوں جن کی اصلیت اور ان کی شان پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔ میں بس ان سے یہ بات کہوں گا کہ خدا کے لیے شخصیت پرستی چھوڑ دیں، یہ عمل صرف قومیں برباد کرتا ہے۔ آپ کے عمران خان نے اگر وزیر اعظم کا منصب سنبھالا ہے
تو جناب انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ پھول کے ساتھ کانٹے بھی آتے ہیں، اور انہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں۔ اور اگر خان صاحب یہ برداشت نہیں کر سکتے یا ان کو اپنے مہنگے اور انمول ہونے کا اتنا ہی گمان ہے تو خدا را اپنے گھر چلے جائیں اور عوام پر رحم کریں۔ عوام کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔